الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ ترجمہ: تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کرو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ شان نزول کی روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انصاری سے کاشت کے سیراب کرنے کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پانی کا بہاؤ کچھ اس طرح سے تھا کہ پہلے حضرت زبیر کی زمین پڑتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنی کھیتی کو سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ اس انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنے اس پھوپھی کے بیٹے کو ترجیح دے رہے ہیں اور اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اے زبیر، تم اپنی زمین سیراب کرو اور پانی کو یہاں تک روک لو کہ تمہاری کیاریوں کے اوپر تک آ جائے، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کے غصہ دلانے والے کلمات کی وجہ سے زبیر کو ان کا صاف صاف پورا حق دلا دیا، حالانکہ آپ نے پہلے ایسی بات فرمائی تھی کہ جس میں دونوں کے لیے گنجائش تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر مستقل یہ قانون بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر دل و جان سے راضی ہونا ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ سامنے آ جائے تو اس کے خلاف اپنے نفس میں ذرا بھی کچھ تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کے عموم نے بتا دیا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی واقعہ پیش آئے جہاں ایک شخص دوسرے شخص پر دعویٰ کرتا ہو ان کے جھگڑے مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہو تو ہر فریق کو دل و جان سے اس پر راضی ہو جانا چاہیے اور ذرا سا بھی کوئی میل اور تکدر اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے۔ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تھے اس وقت تک آپ کی ذات اطہر سامنے تھی اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد قرآن مجید اور آپ کی احادیث موجود ہیں۔ اب ان کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے چکائیں اور جو مسلمان قاضی اور حاکم ہیں انہی کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو قرآن مجید کی تصریح کے مطابق وہ مومن نہیں ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھا کر خوب واضح طریقے پر بتا دیا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں گے اور فیصلہ کرا کر آپ کے فیصلے پر دل و جان سے راضی نہ ہوں گے اور پوری طرح سے فیصلے کو تسلیم نہ کریں گے تو ایسے لوگ مومن ہی نہیں۔ دور حاضر کے جو لوگ ہیں وہ کس قدر بدحالی کا شکار ہیں کہ مغرب کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین سے اس قدر مغلوب اور مانوس ہو چکے ہیں کہ ان کے مطابق خود ظالم بنتے ہیں اور مظلوم بنتے ہیں لیکن اسلام کے عادلانہ قوانین پر عمل نہیں کرتے۔ زناکاری کے عام ہو جانے پر خوش ہیں، چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اور ان کو بھگتتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان قوانین کو نہ صرف دل سے برا جانتے ہیں بلکہ صاف الفاظ میں ظالمانہ کفریہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں تو یہ ظلم ہے، اور اگر تو جو ہے وہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، زانیوں کو سنسار کیا جائے اور جو ہے شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے جائیں اور ڈاکوؤں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو سورہ مائدہ میں مذکور ہے کہ ان کو حسب واردات قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا جیل میں ڈالا جائے اور قاتلوں سے قصاص دلایا جائے اور دید کے احکام نافذ ہوں تو یہ جھگڑے فسادات، چوریاں، ڈکیتیاں، زناکاری سب ختم ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اسلام میں پورے کا پورا شامل فرما دے اور قرآن اور حدیث کے ہر فیصلے کو ہم کو دل سے ماننے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔